This is the Voice of America, Washington, D.C., signing on. یہ آواز 83 برس بعد خاموش ہو گئی ہے۔ 16 مارچ 2025 صدر ٹرمپ نے وائس آف امریکہ کی فنڈنگ بند کرنے کے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے VOA کو ایک ریڈیکل اور ٹرمپ مخالف قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ قدم اس بات کو یقینی بنائے گا کہ ٹیکس دہندگان کا پیسہ ریڈیکل پروپیگنڈے پر خرچ نہ ہو۔ صدر کے حکم نامے کا ہدف VOA کے مرکزی ادارے US ایجنسی فار گلوبل میڈیا کو بنایا گیا ہے، جو ریڈیو فری یورپ اور ریڈیو فری ایشیا کو بھی فنڈ فراہم کرتا ہے، جو بنیادی طور پر کمیونزم کے خلاف قائم کیے گئے تھے۔ اس فیصلے کے بعد وائس آف امریکہ کے امریکہ اور پاکستان میں موجود عملے کو انتظامی رخصت پر بھیج دیا گیا ہے۔ پاکستان میں VOA کے ملازمین نے تصدیق کی ہے کہ ان کے ای میلز بند کر دیے گئے ہیں اور مستقبل کے بارے میں کوئی واضح ہدایات نہیں دی گئیں۔ وائس آف امریکہ کے صحافیوں کو موصولہ ای میل میں کہا گیا ہے کہ وہ تاحکم ثانی مکمل تنخواہ اور مراعات کے ساتھ انتظامی چھٹی پر رہیں گے۔ وائس آف امریکہ، جو بنیادی طور پر ایک ریڈیو سروس ہے، دوسری جنگ عظیم کے دوران نازی پروپیگنڈے کا جواب دینے کے لیے بنایا گیا تھا۔ آج بھی دنیا بھر میں 50 زبانوں میں نشریات فراہم کرتا ہے اور 80 کروڑ لوگ سنتے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے ڈائریکٹر نے کہا کہ اس حکم نامے کے ذریعے ادارے کے 1300 ملازمین کو جبری رخصت پر بھیج دیا گیا ہے۔ ٹرمپ کے مشیر اور معروف کاروباری شخصیت ایلون مسک بھی وائس آف امریکہ کی بندش کی حمایت کر چکے ہیں۔ ٹرمپ اپنی پہلی مدت میں بھی وائس آف امریکہ کے سخت ناقد تھے۔ کچھ حلقے اس فیصلے کو قدامت پسند ایجنڈے کا حصہ قرار دے رہے ہیں، جبکہ دیگر کا کہنا ہے کہ وائس آف امریکہ دنیا بھر میں آزاد صحافت کے فروغ میں اہم کردار ادا کر رہا تھا۔ امریکی نیشنل پریس کلب نے اس فیصلے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ آزاد صحافت پر حملہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر پوری نیوز روم کو ایک رات میں بند کیا جا سکتا ہے تو پریس کی آزادی کا کیا بنے گا۔